السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک خوبصورت پرندہ خریدا۔ وہ جب چہچہاتا تو نہایت دل فریب اور خوش مزاج آواز سے وہ شخص بہت مسرور ہوتا، گویا اس پرندے کی آواز بہت ہی سریلی اور پیاری تھی۔ ایک دن اچانک اس پنجرے کے پاس اس کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کیں اور چلا گیا۔ پنجرے میں موجود پرندہ بالکل خاموش ہو گیا، گویا ایسا ہو گیا جیسے وہ گونگا پرندہ ہے۔ اس کے مالک نے 2-3 دن انتظار کیا مگر پرندہ بالکل خاموش رہا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لایا اور شکایت کی، یہ بہت مہنگا پرندہ خریدا تھا، اس کی آواز مجھے مسرور کرتی تھی مگر اب نہ جانے کیا ہوا کہ بولتا ہی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو جانوروں، چرند پرند سب کی بولیاں جانتے تھے، انہوں نے اس پرندے سے پوچھا، کیا وجہ ہے جو تم خاموش ہو گئے ہو؟ وہ پرندہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے برحق نبی، یہ شخص سمجھتا ہے میں خوش ہو کر چہچہاتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ میں تو دوسرے آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا تو یہ خیال کرتا ہے جیسے میں بہت خوشی سے گنگنا رہا ہوں، در حقیقت میں اداس ہوں۔ پھر ایک دن میرا ایک ہم جنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ تو بہت سریلی آواز کے ساتھ خوشی خوشی چہچہا رہا ہے۔ اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو، بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو کہ اس پر تمہارے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ تمہارے درد کو سمجھتا ہی نہیں۔ بس پھر کیا تھا، میں تب سے خاموش ہو کر صبر کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ پنجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا۔ اس شخص نے کہا، اگر اب یہ خاموش ہی رہا تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا؟ لہٰذا اس نے سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے پنجرہ کھول دیا۔ وہ پرندہ فوراً اڑ کر درخت کی شاخ پر بیٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہچہا کر اڑ گیا۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا ہے کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مصائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا اور صبر کر کہ کسی سے کچھ شکایت نہ کر، تو تجھے بھی ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی۔ جی بالکل اسی طرح ہے، چپ ایک بہت بڑی طاقت ہے، چپ میں بڑی طاقت ہے۔ ہماری نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمت نجا، جو چپ ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ انسان کی نجات چپ رہنے میں ہی ہے۔ دکھوں اور جو درد ہے اس کی دوا جو ہے وہ ایک چپ میں ہے، کیونکہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کے کیا پلانز ہیں، آپ کا دماغ کیا سوچ رہا ہے، دل کی دھڑکنیں کیا کہہ رہی ہیں، یہ سب صرف آپ جانتے ہو جب تک آپ خاموش ہو۔ منہ کا تالا کھلا، زبان بولی، چپ ٹوٹی، اب سب کو پتہ چل جائے گا۔ جو آپ کا راز تھا وہ راز نہیں رہا، آپ کے کچھ کرنے سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ شہری اکثر ایک واقعہ بہت پیارا سناتے ہیں کہ ایک مجسمہ ساز تھا جسے مجسمے بنانے میں بڑی مہارت تھی، تو وہ بڑی مہارت سے مجسمے بناتا تھا، بالکل ریئل فیل ہوتا تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی طرح کے کئی مجسمے بنا دیے اور سب ایک کمرے میں رکھ دیے اور خود بھی ان مجسموں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تو وہ جو مورتیاں ساری ایک ہی طرح کی تھیں اور بالکل وہ بھی انہی مورتیوں کی طرح انہی جیسا ہو کر ان کے اندر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کنفیوز ہو جائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں اصل کون ہے اور نقل کون ہے، تو اس طرح وہ میری روح قبض نہیں کر سکے گا۔ تو جب روح کا فرشتہ قبض کرنے کے لیے، موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے، تو اس نے سب طرف نظر دوڑائی، سارے مجسمے ایک ہی طرح کے، بالکل جیسے نہ اصل کا پتہ نہ نقل کا۔ تو اس نے کہا کہ واہ کیا کمال ہے، مجسمہ بنانے والے نے کیا کمال مجسمے بنائے ہیں، بس ایک کمی رہ گئی ہے۔ تو جو مجسمہ ساز تھا وہ فوراً بولا، کیا کمی رہ گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ باقی مجسمے بولتے نہیں ہیں اور تم بولتے ہو، اور فوراً اس کی روح قبض کر لی۔ کئی دفعہ بولنا آپ کو مروا دیتا ہے اور چپ رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ اور اللہ بخشے میری امی جان کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھیں کہ ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ میں 100 سکھ ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، 100 خوشیاں ہوتی ہیں، اور اگلے بندے میں ایک احترام رہتا ہے آپ کے لیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت کم ہے کہ زیادہ بولنے والا نہ پھسلے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے وہ شروع میں ایک آدھی بات اچھی عقل والی کرے گا، اس کے بعد فضول بے پرکی ادھر ادھر کی یاویاں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا یاویاں مارنا، تو ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو۔
تو اسی لیے زیادہ بولنے سے منع فرمایا ہے کہ ہمیشہ بس مختصر اور کام کی بات کرنی چاہیے، اتھینٹک بات ہونی چاہیے جو سیدھی جا کر اگلے بندے کے دل پر اثر کرے۔ یہی ایک پروکار شخصیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ایسا انسان جس کے سامنے آپ کے الفاظ کی کوئی قدر ہی نہیں، اس پر اپنے الفاظ ضائع مت کریں۔ بولا ان کے سامنے جاتا ہے جو آپ کے بولنے کو اہمیت دیتے ہوں، جن کو احساس ہو، جو بے حس ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے سامنے اپنے لفظوں کی توہین نہ کریں۔ اگر آپ اپنے دکھوں سے، غموں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو یا تو خاموش ہو جائیں، یا پھر ایسے بندے کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو سمجھتا ہو، جو درد دل رکھتا ہو، جس کے پاس خیر ہو، جو آپ کو محبت سے سنے اور آپ کے دکھ کا دعویٰ کرنے کی کوشش کرے۔ وگرنہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ کسی سے گلہ شکوہ، کوئی شکایت نہ کریں، بس صبر کریں، کیونکہ خاموشی اور صبر ان دونوں میں بڑی طاقت ہے، اور یہ جتنی بڑی طاقت ہے ان کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور بس جسے اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے، جسے اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، اسے اور کس کے ساتھ کی ضرورت ہے؟ اسے اور کیا چاہیے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ بس پھر ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، اور ہمیشہ کوشش کریں، اور زیادہ بولنے سے گریز کریں، اور زیادہ خاموش رہیں۔ دل کی باتیں، دل کے راز دل میں دبا کر رکھیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ خاموشی میں ہی نجات ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، ایک چپ 100 سکھ۔